بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور سوال کے ساتھ میں ہوں ارشد خان۔ معزز ناظرین، آج ہم سیاسی امور پر بات نہیں کریں گے، نہ داخلی اور خارجی امور پر بات کریں گے، نہ کرپشن پر بات کریں گے، نہ معاشرے میں چلنے والی دوسری موضوع پر بات کریں گے، بلکہ پروگرام ایک اور سوال میں آج جو ہمارا مہمان ہے، معزز مہمان، میرے خیال سے KPK اور دنیا بھر میں جتنی بھی پختون ہے وہ سب ان کو جانتے ہوں گے۔ میں اپنے مہمان الفان شیرپاؤ کی بات کر رہا ہوں، جس کی پہچان ریڈیو ہے، اور ریڈیو میں بننے والا رپورٹ اور نیوز پیکج جس طریقے سے وہ بناتے ہیں وہ ان کی ایک اصل پہچان ہے۔ اب سوشل میڈیا پر بھی کام کرتے ہیں، اس کا اپنا ایک فاؤنڈیشن بھی ہے، اور ہیبر نیوز ABT ہیبر میں بھی کام کر چکے ہیں اور کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ریلیٹ، ان تمام چیزوں سے وابستہ بہت سارے سوالات ہیں، اور جو سوالات عوام کی ہے ان تمام سوالات آج کے پروگرام ایک اور سوال میں ہم الفان شیرپاؤ سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاشرے میں اور ان کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر یہ چل کیا رہا ہے۔ الفان شیرپاؤ، السلام علیکم، اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اس پروگرام کا حصہ بنائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی زندگی کی پرسنل کچھ سوالات پوچھ سکوں، لیکن ریسنٹلی ابھی بھی جب انٹرویو کے لیے میں آ رہا تھا تو مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی شاہ سوار کی۔ وہ شاہ سوار جو چند دن پہلے کہہ رہا تھا کہ الفان شیرپاؤ ایک ایماندار انسان ہے جو سب کی مدد کرتا ہے بغیر کسی وجہ کی، بغیر کسی لالچ کی، اور ایک فرشتہ نما انسان ہے۔ آج ایسا ہوا کیا کہ شاہ سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بے ایمان ہیں، یہ خود پیسے کھاتے ہیں، ان کو پیسے مت دو، اور حتیٰ کہ انہوں نے گالیاں بھی دی اس ویڈیو میں۔ یہ اصل ماجرا ہے کیا الفان صاحب؟ اصل میں سے کہ جب شاہ سوار نے بیک کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی، ہم نے بھی کوشش کی کہ اس کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ جب ہم اس کی مسائل کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ چلے گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس نے وہ سب کچھ بتا دیا۔ تو اس ٹائم میں نے قرض دار کی اور ان کے وہ سارے مسائل میں نے حل کر دی۔ پھر میں نے اس کو کافی عزت دی، میں نے ایک یتیم خانے کا افتتاح کیا، مدرسے کا، کوارٹروں کا اور دیگر مسجد کا میں نے افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی گھر کی جو اخراجات تھے وہ سارے کے سارے رمضان تک میں اس کا وسیلہ بنا تھا۔ تو اس دوران ان کے ساتھ میرا ایک ڈیل ہوئی تھی، وہ ویڈیو پہ ہے، میرے فیس بک پہ ہے، میرے پیج پہ ہے، چینل پہ ہے، کہ آپ پگڑی دوبارہ پہننا ہوگا، آپ کو داڑھی بھی چھوڑنی ہوگی، اور اللہ کے راستے میں۔ الفان صاحب سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ مسئلہ کیا تھا اصل میں؟ کیونکہ وہ ایک دفعہ تبلیغ میں کہ دوبارہ سے ان لوگ عوام کو ڈرانا چاہتا، عوام کو ایک قسم کا دھمکی دے رہا تھا کہ میں دوبارہ کم بیک کر رہا ہوں، میں دوبارہ سانگ ریکارڈ کروں گا۔ بیوی اور ان کے درمیان کوئی تنازع تھا کہ بیوی کہہ رہا ہے کہ یار آپ اس طرف جائے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی کیا کہہ رہی ہے ان سے؟ مطلب آپ دوبارہ سنگنگ کی طرف جاؤ یا وہی تبلیغ کے لیے؟ وہ تبلیغ کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ یار وہ تبلیغ کے لیے نہیں، وہ سنگنگ کے لیے۔ ابھی یہ وہ بات نکل آئی، ویڈیو اس نے بنائی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی اور بہت سارے کمنٹس دیکھنے کو ملے کہ الفان شیرپاؤ اور ان تمام لوگوں کو جو پیسے ملے تھے ان میں ان لوگوں کے درمیان جو ڈیل تھا وہ ڈیل کامیاب نہ ہو سکا، مطلب ان پیسوں میں سے شاہ سوار کو اتنے پیسے نہیں ملے جتنا وہ چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اب شاہ سوار ناراض ہے اور انہوں نے الفان شیرپاؤ کے خلاف دوبارہ سے ویڈیو بنائے، کہ یہ وجہ تو نہیں ہے اصل میں؟ وہ تو صرف رب کو معلوم ہے کہ ہمارا نیت کیا تھا، اس کا نیت کیا تھا۔ میرا ڈیل جو ہے وہ دعوت تبلیغ میں جانا ہے، بس یہ ڈیل ہوئے، اور میں نے ان کو قرض پیسے دیے، میں نے ایسے نہیں دیے، ان کے لیے صرف اللہ کو حاضر ناظر کرتا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ 15,000 سے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور نے چاندہ کیے تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ آپ کی چینل کی آپ نے ٹوٹل کتنے پیسے دیے شاہ سوار کو؟ میں نے 5 لاکھ تک ان کے ساتھ امداد کی، 5 لاکھ تک میں نے ان کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی وہ ناراض ہے؟ اس کا ناراضگی کا وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یار حقیقت بتا دو، حقیقت یہ ہے کہ ناراضگی کا وجہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ میں نے جو امداد کی ہے وہ اس وجہ سے کہ یار شاہ سوار آپ راستے پہ آ جائے، تبلیغ پہ آ جائے۔ ابھی اس دوران اس نے آئس کا نشہ شروع کر دیا۔ آئس کا نشہ یہ سب سے بڑا انکشاف کر رہے ہو آپ اس کو؟ بالکل کر رہا ہوں۔ پھر اس نے بیوی کو طلاق دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یار آپ ابھی سدھرنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا
مجھے وہ پیسے واپس کرے، کیونکہ میں نے اگر آپ سے لیے تو آپ تو روپے مجھے واپس کر، کیونکہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں سکتا۔ اس میں میں نے ان کو 1,83,000 روپے جو دیے، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کے وہ پیسے آپ کو واپس مل گئی جو آپ نہیں ملے وہ پیسے۔ جب میں نے پیسوں کی ان سے بات کی تو یہ کراچی چلا گیا، کراچی سے یہ ویڈیو شروع کر دیے۔ اہم سا سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ اگر فار ایگزامپل اس نے ویڈیو بنا دیا آپ کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ بے ایمان ہیں، یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو پیسے مت دو، اور یہ فراڈ کرتا ہے عوام کے ساتھ، تو آپ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوتی کہ آپ ان کے اگینسٹ کاؤنٹر اس کے اگینسٹ آپ ویڈیو بناتے؟ اگر آپ حق پر ہو، اگر آپ سچ پر ہو، تو ویڈیو بنانے کی تو میرے خیال سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ سچ راستے پر ہو۔ یہ تو ابھی آپ ایک سوال میں میرے پروگرام میں آپ کے پروگرام میں یہ آپ پوچھ رہے ہیں نا، تو میں اگر یہاں پہ چپ ہو جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیلف خان کے پاس سوال نہیں ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، جب ایک بات اللہ سے چھپی نہیں جاتی نا، تو میں آپ سے کیوں چھپاؤں؟ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں اپنی قبر کو اچھی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ لاسٹ سوال پوچھو، پھر ہم آپ کی زندگی کے بارے میں اور صحابت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو شاہ سوار ابھی کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہوگی؟ کیا حکمت عملی آپ اپناؤ گے؟ مطلب آپ تانے جاؤ گے، FIR وغیرہ کرو گے، یا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کا سلسلہ چلے گا اور وہ اپنی شہرت کے لیے اور یا اپنی شہرت کے لیے کچھ کرو گے؟ آپ کی فائنل ڈیسیجن کیا ہوگا اس کے؟ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ شاہ سوار اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ میں یہ بات جو ہے نا اپنے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہتا ہے، میں اگنور کر رہا ہوں، اس وقت بھی میں اگنور کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات زیادہ کوشش کرے تو یہ مجھے حق ہے کہ ایک میرے ادارے پہ یہ ایک بندہ کہہ رہے کہ یار اس کا کوئی ادارہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا ریکارڈ ہے، اس کا اپنا ایک ریکارڈ ہے۔ ہاں ادارہ نہیں ہے تو اس کا ایک ریکارڈ ہے، اپنا ایک کام ہے، تو اس کا تو پھر میں ضرور جواب قانونی حق رکھتا ہوں۔ لیکن اس وقت اس کا گھر کا ٹینشن بھی ہے، دماغی ٹینشن۔ صحابت کی طرف کیسے آنا پڑا؟ یہ آپ کی مجبوری تھی یا آپ کا شوق تھا؟ کیسے آنا پڑا صحابت کی طرف؟ ہم انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ہمارا جو علاقہ ہے وہ انتہائی پسماند ہے۔ میرے والد کا یہ شوق بھی تھا اور یہ خواہش بھی تھا کہ اپنے بچوں پہ تعلیم کروں۔ ہم 6 بھائی تھے، ہمارا 2 بھائی آرمی میں چلے گئے اور 2 وابڈا میں چلے گئے۔ آپ کی صحافت آنے سے پہلے اس دوران میرا ایک بھائی کا میڈیکل بورڈ ہوا، میڈیکل بورڈ میں ان کو جو پیسے ملے تو ہم اکٹھے بیٹھے تھے، ابھی تک ہم اکٹھے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا روزگار بنائیں گے۔ تو اس دن میرا بھی مشورہ تھا، میں چھوٹا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا، شوق تھا، یہ شوق سے ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ یار ایک انسان۔ ہاں تو پھر میں نے بھی اور سب بھائیوں نے کہ ہم بکس کا ایک دکان کھول لیتے ہیں، اور اس میں ساتھ ایجنسی بھی ہوگا اخبارات کا، تو دکان بھی کھل گیا، ایجنسی بھی کھل گیا۔ پھر میرا وہ بھائی جو ہے نا اس نے صحافت شروع کی۔ تو کیا اس نے خود صحافت کی تھی؟ میرے بھائی نے خود صحافت کی تھی، وہ لکھنے پڑھنے صاحب اس نے نہیں کہ اس نے ڈگری لی ہے۔ ابھی آپ جس طرح سوالات کر رہے ہیں، میں آپ کو داد دے رہا ہوں قسم خدا کی کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی شو دیکھ رہا ہوں، بہت سے صحافی سینئر سے، طلعت حسین سے، سلیم صافی سے، حامد میر سے، بہت بڑے بڑے نام ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ باتیں کی ہے۔ اس نے میرے ساتھ جو طلعت حسین میرے بارے میں کہہ رہے کہ جب 400 میں آپ جیسا صحافی ہوں تو کسی کو ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، یہ ان کی الفاظ ہے، اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ میرے ویڈیو پہ بالکل یہ میسیج میرے فیس بک پہ۔ آپ بار بار سوشل میڈیا پر یا ABT خبر پر یا ریڈیو میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صحافت نہیں کی، صحافت کے اصول سے باخبر نہیں ہے، یہ لوگ جانتے نہیں اس چیز کو کہ جرنلزم اصل میں ہے کہ کتنی تکلیفیں، کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ عوام جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ نے خود صحافت کی، اور کیا آپ کے پاس صحافت کی ڈگری ہے، اور کہاں سے آپ نے صحافت حاصل کی ہے، جرنلزم کی ہے؟ میں نے علامہ اقبال سے جرنلزم کی ہے، پرائیویٹ کیے میں نے، اور میں نے FA کیا، تو FA کے بعد میں نے 10 سال تک تعلیم نہیں پڑھی۔ مجھے ایک بہت اچھی بڑی ریڈیو میں موقع ملا، اور اس ٹائم مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو میں 80,000 روپے ماہانہ دوں گا، تو میں حیران بھی تھا، خوش بھی تھا۔ جب میں وہاں سے اٹھ گیا تو اس نے کہا کہ کل آپ گریجویشن کی ڈگری لے آئے، تو مجھے پھر پتہ چلا۔ اچھا، ایک صحافت سے ریلیٹڈ سوال پوچھ لے تو آپ صحافت کو کیا مانتے ہو؟ صحافت کو ایک کاروبار مانتے ہو یا صحافت کو ایک معزز اور محترم پیشہ مانتے ہو؟ صحافت ایک معزز پیشہ ہے، خدمت ہے،
عوام کی بلائی ہے، ریاست کی چوتھا ستون ہے. اگر آج یہ صحافی نہ ہوتے نا تو آج پتہ نہیں کہ یہ حکمران اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہ کرتے. صحافی اگر اصلی معنوں میں کرے تو آخری آپشن کیا ہوتے. آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں میرا کوئی ارمان نہیں ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. آج میں نے وہ سب کچھ جو ہے نا وہ اچیو کیا. آپ خود کس حد تک، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ جرنلزم کے یا صحافت کے جو اصول ہے، جو قواعد و ضوابط ہے، جو رول آف کنڈکٹ ہے، وہ میں آپ سے جاننے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک مزاحیہ سوال بن جائے گا. میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ خود کس حد تک جو جرنلزم کے کوڈ آف کنڈکٹ کے جو اصول ہے، جو قوانین ہے، کس حد تک آپ خود اس پر عمل کرتے ہو، فالو کرتے ہو اس کو؟ اصل میں یہ ہے کہ میرا جو اصول ہے، طریقہ کار ہے صحافت کی، تو میں یہ کہ میں ظالم پہ کبھی پردہ نہیں ڈالتا. یہ میرا اصول ہے. اور میں پشتو میں ایک شعر کہتا ہوں کہ پریکڑ خدا دغه جبه په چاړه د قصاب خاقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي. دوسرا میرا جو پہچان ہے، جب میں ٹی وی پہ پروگرام ختم کرتا ہوں یا ریڈیو پہ میں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ گوت قلم کو میں قلم شی تور تب تور سپن تب سپن لے کما. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحافت جب میں مائک پہ بیٹھ جاتا ہوں تو ریڈیو کی اپنے ایک اصول ہے، ٹی وی کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس کے اوپر پیمرا ایک ادارہ ہے. پیمرا میں میرے خلاف 11 کیسز جمع ہوئے ہیں. خیبر ٹی وی میری وجہ سے لاکھوں کا جرمانہ ہوا ہے اپنے بے باکی کی وجہ سے. وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جس کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا اس نے مجھ پہ کیسز بنائے. مجھے پتہ بعد میں چلا جب میں جرم تو آپ تو اس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہو نا، عدالت میں جا سکتے ہو. وہ وسائل میرے ساتھ نہیں تھے. اگر وہ وسائل میری تو پیمرا نیب یا کسی بھی ادارے میں اگر آپ کیس ہار جائے تو آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے. وہاں پہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ کا ایک وکیل ہوتا ہے. تو یہ وسائل میرے پاس نہیں ہوتی. لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور کوئی غلطی کرنے کے باوجود بھی مجھے جرمانہ کیا ہے. اور آج بھی یہ میری خوشخبری ہے. جرمانہ تقریباً کتنا ہوگا؟ 5 لاکھ روپے جرمانہ. تو آپ کے پاس یہ 5 لاکھ روپے دینے کی بجائے آپ ہائی کورٹ میں جاتے یا کسی ادارے نہیں دیے، اور آج بھی میں ادارے نہیں دیے. اور آج بھی میری لفار کی بات ہے کہ اسی ادارے میں میں کام. ابھی بھی آپ کام کر رہے ہو اے وی ٹی خیبر میں، خیبر نیوز کا میں 4 سدہ کا رپورٹر ہوں. مردان، نوخار، ثوابی، یہ ہمارا بیورو آفس ہے مردان میں.